السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللہ۔ بتوں کی خدائی کو پامال کر کے کیا ہم نے توحید کا بول بالا، بتوں کی خدائی کو پامال کر کے کیا ہم نے توحید کا بول بالا، جہالت کا گہرا اندھیرا مٹا کر صداقت کا ہر سو بڑھایا اجالا۔ معزز منصفین کرام، آج بفضل اللہ تعالی آپ کے سامنے توحید کے حسین دل نشین عنوان پر چند معروضات سخن گوش گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اگر آپ بنظر دقیق و عمیق اپنی فہم و فراست کو بروئے کار لا کر اور آکے کتب کی ورق گردانی کریں تو توحید کی اہمیت و فضیلت کچھ یوں آشکار ہوگی کہ رب کائنات نے اس جہان رنگ و بو میں روز اول تا امروز جتنے بھی انبیاء و رسول جلوہ گر کیے، ان تمام انبیاء کی نبوت و رسالت کا مقصد فقط لا الہ الا اللہ کی توضیح و ترویج رکھا، بلکہ اس سے پہلے عالم ارواح میں اولاد آدم سے رب کائنات نے یہ کہہ کر اقرار کروایا، الست بربکم۔ جناب صدر یہیں پر بس نہیں، بلکہ جب گلستان نبوت اور رسالت مہکنے لگا تو مجھ کو جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو کہیں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو کہیں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو کہیں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو کہیں حضرت یوسف علیہ السلام طریقے زندان میں توحید کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ پھر جب نبی آخر الزمان سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب نے فرمایا، اعلان کر دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ رب لم یزل ولا یزال نے اعلان فرما دیا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ کہیں پہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو کہیں پہ فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ حضرات تعلیم نبوت تو دیکھیے، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ اے ابو درداء، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تجھ کو زندہ جلا دیا جائے، مگر رب کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ ارباب مجلس، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ رب کائنات کی گواہی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو توحید ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ پیغمبر آخر الزمان کی دعوت کا نقطہ ابتدا توحید ہے، انبیاء کا پیغام توحید ہے،
انبیاء کا مشن توحید ہے، انبیاء کی پکار توحید ہے، انبیاء کی دعوت توحید ہے، قرآن مجید کی ہر آیت کا خلاصہ توحید ہے۔ اٹھاؤ قرآن، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت پر بٹھانے والا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے بچانے والا اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی فوجوں سے بچانے والا اللہ۔ حضرات یہیں پر بس نہیں بلکہ آقا دو جہان دور جاہلیت کے بٹکے ہوئے، شرک و بت پرستی کی دلدل میں دنسے ہوئے، درندہ صفت انسانوں کے روبرو مالک ارض و سما کا پیغام جاویدہ پیش کیا تو تلاطم سا بپا ہو گیا، بتوں کے پجاریوں کے معبد خانے خالی نظر آنے لگے، حکمرانوں چوہدری اپنی چوہدراہٹ چھن جانے کے احساس ناگوار سے پکار اٹھے، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، نہیں نہیں بلکہ یہ تیری عقل و ذہانت کے عین مطابق ہے۔ رب تعالیٰ عقیدہ توحید کو جھٹلانے والوں کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون وهو الذی یحیی ویمیت وله اختلاف اللیل والنہار۔ حضرات توحید کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم صوم و صلاۃ، نذر و نیاز، دین کے پرچار کا اہتمام کریں تو اللہ کے لیے، لیکن افسوس آج ہم نے توحید کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا، الوہیت کے تقاضوں کو نوشتہ دیوار بنا دیا، اسے دنیاوی رسم و رواج کے مطابق اپنے ہی سانچے میں ڈال دیا۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا تھا، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ اور میرے رب نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا، توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، ہم یوں جیے تو کیا جیے، بے دین بے خدا، وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔